السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کو دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کی ناراضی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ ایک طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے تو دوسری جانب دریائے سندھ پر کینالز کے معاملے پر حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کی ناراضی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کیے جائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے پر ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ دوسری جانب کینالز کے معاملے پر تحریک انصاف بھی میدان میں آ چکی ہے اور تحریک انصاف نے آج قومی اسمبلی میں کینالز کے خلاف قرارداد بھی جمع کرائی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ 15 دن کے اندر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے اور سی سی آئی کی منظوری تک چولستان کینالز پر کام روکا جائے۔ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے قرارداد پر حمایت لینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ گزشتہ روز عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما آغا رفیع اللہ کا کہنا تھا کہ چولستان کو زرخیز ضرور کیا جائے لیکن سندھ کا پانی کاٹ کر نہیں۔ جیسے کالا باغ ایک اس ملک کی چاروں صوبوں کے اندر ایک فتنہ تھا، اسی طریقے سے اس ٹائم یہ فتنہ ہمیشہ پنجاب ہی کیوں اٹھاتا ہے؟ میری خود خواہش ہے کہ چولستان ہرا بھرا ہو، پاکستان گرین ہو، لیکن اس کے لیے آپ میری شیئر ایکٹ تو نہ کاٹے نا۔ بات کریں حکومت کو درپیش دوسرے بڑے چیلنج کی تو سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد نواز شریف بلوچستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز ان سے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے ملاقات کی، جس میں نواز شریف نے جلد بلوچستان کے بارے میں ڈیولپمنٹ کی یقین دہانی کروائی۔ ملاقات کے بعد لائیو ود عادل شاہ زیب میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے اس ملاقات کو نہ صرف مثبت قرار دیا بلکہ حکومت کو یہ تجویز دی کہ بلوچستان کے معاملے پر تمام سیاسی قیادت، بلوچ معززین اور سٹیک ہولڈرز کو بلا کر ان کی تجاویز پر عمل کیا جائے۔ پریزیڈنٹ زرداری صاحب آئے تھے تو وہ بھی اپنی کردار ادا کر سکتے ہیں، بلاول بھی کردار ادا کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان ادا کر سکتے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کردار ادا کر سکتے ہیں، اور بلوچستان کی تمام پارٹیوں کو بلا لیں، وہاں کے معتبرین کو بلا لیں، انٹلیکچوئل کو بلا لیں اور ان سے تجاویز لے لیں اور پھر اس کو ایگریمنٹ۔ بلوچستان کے معاملے کے سیاسی حل کی تجویز ہم نے گزشتہ ماہ اپنے کالم میں دی تھی اور اس سلسلے میں 3 روز قبل مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ سے لائیو ود عادل شاہ زیب میں یہ سوالات ان کے سامنے بھی رکھے تھے، جس پر انہوں نے مثبت جواب دیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ عملے پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب شنید یہ ہے کہ شاید وہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تیار ہیں، اور میں نے تو ایک تجویز دی تھی کہ لاسٹ ویک ہی کہ ایک کمیٹی کیوں نہ تشکیل دی جائے، مالک صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، بلاول صاحب ہو جائیں، مولانا صاحب ہو جائیں، تو میرا خیال ہے بات بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ تو کوئی ارادہ ہے نواز شریف صاحب کا، ایسا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل، میاں نواز شریف صاحب تمام تر جو ہے وہ کوششیں، وہ کردار جو کہ اس ملک کے مفاد میں ہے اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس بارے میں بات چل بھی رہی ہے۔ بلوچستان میں امن کے لیے صوبائی وزراء میدان میں آ چکے ہیں۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کو پر سخت تنقید کی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اختر مینگل کی قیادت میں بلوچستان میں گزشتہ 10 روز سے دھرنا جاری ہے۔ اختر مینگل کی پارٹی بٹ یونین کونسل کی ایک پارٹی ہے، ایک ایم پی ہے، اس کی حیثیت ایک یونین کونسل کی، آدھے یونین کونسل کی ہے۔ آج وہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کا بی ٹیم ہے، وہ دہشت گرد جو یہاں آئے، وہ دہشت گردوں کا سپورٹر آئے، ان دہشت گردوں کا لاشوں کو وصول کرنے کے لیے۔ اختر مینگل صاحب بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ آپ جس طریقے سے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگ اب جان گئے کہ آپ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے ان کی سپورٹ کا سہارا لے کے بلوچ ماسز کو خوش کریں گے۔ اب بات کریں سیاست کی تو عید کے بعد حکومت مخالف تحریک چلانے کا دعویٰ کرنے والی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے 10 دن گزر جانے کے بعد بھی مکمل خاموشی ہے۔ تحریک انصاف سمیت حکومت مخالف جماعتوں کا دعویٰ تھا کہ عید کے بعد ان کا ایک مشترکہ گرینڈ الائنس سامنے آئے گا، جو کہ ایک بڑی سیاسی تحریک کا نقطہ آغاز بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس تو ہے کہ وہ سیاسی طور پر
तने तनहा कोई बड़ी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है और इसे दीगर जमातों पर इन्हिसार करना होगा। पीटीआई माजी में क्योंकि सोलो फ्लाइट की सियासत की हामी रही है, इसलिए बहुत सी सियासी जमातें इस वक्त भी पीटीआई के साथ किसी बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। मौलाना फजलुर रहमान अगरचे इस वक्त हुकूमत मुखालिफ सियासत का हिस्सा है, लेकिन पीटीआई की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की क़यादत की पेशकश के बावजूद उन्होंने अभी तक पीटीआई को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। जेयूआई के मरकजी रहनुमा इंजीनियर ज़ाहिर रहमान ने 26 मार्च को लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पीटीआई के साथ नास तहरीक के लिए इत्तेहाद हो सकता है, इंतखाबी इत्तेहाद भी किया जा सकता है, लेकिन यह फैसला 20 तारीख को उनकी शूरा करेगी। हम पाकिस्तान की सियासत में अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ सकते हैं, अगर मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इस एतमाद साजी और इस पर इतनी बड़ी तहरीक अगर हम चलाएंगे हुकूमत के खिलाफ, इसमें जब हम इकट्ठे होंगे तो क्यों कर इसको खारिज इम्कान करार दिया जा सकेगा कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ सकेंगे। यानी तहरीक इंसाफ के साथ इकट्ठे इलेक्शन लड़ा जा सकता है सियासत में। तो ये इसके हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने में अपोजिशन को किन रुकावटों का सामना है और हुकूमत अपने चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, इसके अलावा जो चोलिस्तान वाला मामला है इस पर अब वे फॉरवर्ड क्या है, पीपल्स पार्टी की शदीद नाराज़ी हुकूमत कैसे दूर करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के मरकजी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में JUIFA के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी हमें ज्वाइन करेंगे। सदीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, चोलिस्तान कैनाल पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास अगर आपकी विफाकी हुकूमत बुला ले, नून लीग की गवर्नमेंट बुला ले, तो शायद मामला उसी दिन हल हो जाएगा या दो हल के करीब पहुंच जाएगा। और पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध का बार बार का मुतालबा यही है कि आप CCI का इजलास बुला लें। क्यों वज़ीर आज़म साहब थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं इजलास बुलाने से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी हिचकिचाहट की बात नहीं है। इंशाल्लाह CCI का इजलास भी हो जाएगा और ये इशू जो है, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं वो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल तरीके से ही हल होते हैं। ये मामला एक मौक़िफ़ है पंजाब का है, एक मौक़िफ़ सिंध का है, और इन दोनों मौक़िफ़ को अगर आप देखें साइड बाय साइड रख के देखें तो कुछ डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट होती है ग़ालिबन 8 जुलाई 2024 को, जिसमें प्रेसिडेंट साहब एक बड़ी मीटिंग लेते हैं। उसमें नहरों के हवाले से जो लोग भी और जो इदारे भी मुतल्लिक़ हैं वो सब आते हैं, ब्रीफिंग्स होती हैं, इस पर सेटिस्फेक्शन का इजहार होता है, डिसीजन लिए जाते हैं, मिनट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद फिर इरसा को एक दिलचस्प बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इरसा को एक ख़त लिखा जाता है कि आप अकॉर्डिंगली जो डिसीजंस हुए हैं इनके मुताबिक आगे आप मज़ीद पेशकदमी करें। और ये ख़त हुकूमत की तरफ से नहीं लिखा जाता, ये ख़त लिखा जाता है प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट से जारी होता है जी। और इरसा तक पहुंचता है, फिर इरसा भी इस पर एक मीटिंग करती है, फिर इसका इफ्ताह भी हो जाता है। ये सारी डेवलपमेंट्स होते 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 मार्च में आके एक करारदाद पहली दफ़ा आती है सिंध असेंबली में, जिसको इनिशिएट करती है पीपल्स पार्टी। मीनिंग देयर बाई के शुरू में वो गर्मजोशी नहीं थी ये पीपल्स पार्टी के इस हवाले से। अच्छा। अगर मैं ये कहूँ कि वो एग्रीमेंट था तो चलें, एग्रीमेंट नहीं भी अगर होगा तो कम से कम उसकी मुखालफत के अंदर वो शिद्दत नहीं थी जो बाद में आपको नज़र आती है। अव्वली तौर पर ये इशू उठाया वहाँ की जो मकामी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, छोटी जमातें हैं, उन्होंने, और फिर होते होते ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर घुस गया ये इशू, और फिर कंपल्शंस पैदा हो गई ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी। तो एनी हाउ अब ये मामला चूँकि CCI तक रेफ़र हो गया है, CCI की मीटिंग आ जानी है, पंजाब का भी मौक़िफ़ आ जाएगा, सिंध का भी आ जाएगा, लेकिन किसी फोरम के ऊपर, चाहे वो इरसा का फोरम था, चाहे वो प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी, चाहे कोई और फोरम था, फोरम के ऊपर कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता इस मंसूबे की मुखालफत रिकॉर्ड में कम से कम नहीं है।
یہ بڑی اہم بات صدیقی صاحب یہاں پر آپ کر رہے ہیں کہ ابھی تک پیپلز پارٹی نے باضابطہ طور پر ریکارڈ پر اس کی مخالفت نہیں کی، تو کیا وہاں کی جو نیشنلسٹ قوت ہیں ان میں مرتضیٰ بھٹو کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، جب ایک آواز وہاں سے اٹھنا شروع ہوئی تو شاید پیپلز پارٹی کو لگا کہ اب ان کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے؟ آپ اس سے متفق ہیں جو میں نے بات کی ہے؟ دیکھیں یہ اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں، کیونکہ جو سیاست ہوتی ہے، میں نے اسی لیے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا لفظ استعمال کیا تھا، وہ کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہے۔ اگر ووٹ بینک آپ کا مجروح ہو رہا ہے کسی خاص ایشو کے اوپر، یا کچھ اور جماعتیں آپ کے اس ووٹ بینک کو جو پہلے سے آپ کا موجود ہے اس کو زخم پہنچا رہی ہیں، اس کو مجروح کر رہی ہیں، اس کو کمزور کر رہی ہیں، تو پھر آپ کو لامحالہ وہ ریٹرک جو پبلکلی ایک مقبول ہو چکا ہوتا ہے بیانیہ، اس کو اپنانا پڑتا ہے، چاہے آپ دل سے اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی غالباً جو ایک ویو وہاں پہ بنا دی گئی، اس کا ساتھ دینا اس کی مجبوری بن گئی۔ ادروائز پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ سے لے کے بہت بعد تک بھی، اب تو اس میٹنگ کو بھی 9 مہینے ہو گئے، کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آئی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ جی ہم اس منصوبے کو، ورنہ یہ سٹیٹمنٹ تو آ جانی چاہیے تھی جب 8 جولائی کو پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، تو 9 جولائی کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتی پیپلز پارٹی، کہہ دیتی جی کہ یہ غلط منٹس آئے ہیں سامنے اور ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے۔ وہ منٹس بھی آئے، پریزیڈنٹ کا ڈائریکٹیو بھی ایک جاتا ہے کہ جی اس کو آگے امپلیمنٹ کریں، اس کے بعد بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ تو لیٹلی ابھی 1-2 مہینے پہلے ایک ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے، تو اینی ہو اس کو حل انشاءاللہ کر لیا جائے گا۔ آج صدیقی صاحب اس معاملے میں شدت زرداری صاحب کے جو جوائنٹ سیشن میں خطاب تھا جس میں انہوں نے اسے مینشن کیا، وفاق پر کڑی تنقید کی کہ ایسے متنازع منصوبوں کو واپس لے لینے چاہیے، اس کے بعد مختلف سطح پر پیپلز پارٹی سے آپ کے رابطے ہوئے، شہباز شریف صاحب بلاول صاحب سے ملے، مختلف وفود ملتے رہتے ہیں، تو یہ جو پیپلز پارٹی نے ریکارڈ پر مخالفت نہیں کی اور اب شروع کر دی ہے آپ کے بقول، تو اندرونی میٹنگز میں ان کی کیا ٹیک ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اب اس طرح کی جو پس پردہ میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کیا وہ اپنی دلیل دیتے ہیں یا ان کا جواب کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کمپلشنز ہوتی ہیں کسی سیاسی جماعت کی، حلقے کی سیاست کی اور ووٹ بینک کی، وہ بڑی پریسنگ ہوتی ہیں اور وہ مجبور کر دیتی ہیں آپ کو ایسے دھارے میں سوار ہونے کے جس کے آپ دل سے قائل نہ بھی ہوں، تو آپ کو اپنے ووٹ فیکٹر کے لیے، عوام کے لیے اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا ہے، کیونکہ بظاہر جو بحث مباحثہ میں سنتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں، سینٹ کے اندر بھی جب شیری رحمان صاحبہ نے یہ بات کی، میں نے بھی اس پہ بات کی تھی، وہ یہی ہے کہ ایلوکیشن ہو چکی ہے، پانی کا حصہ جو اگر 32% سندھ کا ہے، 34 ہمارا ہے، یا جو بھی اس کی تقسیم ہے، تو اب اس کے اندر اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے، اگر 32 ان کا ہے اور اس کو ہم 30 کر کے اپنا 34 والا 36 کر لیتے ہیں، پھر تو زیادتی ہے۔ لیکن اگر ان کا ایک پانی کا قطرہ کم نہیں ہوتا اور ہم اپنے پانی کی ری یوٹیلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، کسی اور طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، پہلے ہم گاڑیاں دھو رہے تھے، اب ہم باغیچے کو پانی دینے چاہتے ہیں یا کسی اور مصرف میں لانا چاہتے ہیں، بٹ اپنے حصے میں سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اینی ہاؤ اس کو بھی ڈسپیوٹ کیا جا رہا ہے، تو سی سی آئی میں آئے گا اور ٹھیک ہو انشاءاللہ۔ چلیں آپ امید کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب، آپ نے کانسٹیچوئنسی پالیٹکس پر بڑی تفصیلی بات کی اور سیاسی مجبوریوں کی بھی، آپ کی دانش میں کیا یہ معاملہ اتنا بگڑ سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی مجبور ہو جائے اپنی سیاسی مستقبل یا اپنی کانسٹیچوئنسی بچانے کے لیے کہ وہ حکومت کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ اس نے جو یہ فیصلہ کیا 2024 کے الیکشنز کے بعد کہ اس نے حکومت کا ساتھ دینا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کیبنٹ میں بھی نہیں جانا ہے، یہ ان کے آزادانہ فیصلے تھے، ایک بڑی پارٹی کے طور پر انہوں نے فیصلے کیے۔ آئندہ کی سیاست بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ کر کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی کی ایک روایت ہے،
وہ روایت یہ ہے کہ وہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتی. اس نے جمہوریت کو ڈیریل ہونے کے بعد جتنے نقصانات پیپلز پارٹی نے اٹھائے ہیں مارشل لاؤ کے اندر یا جتنی زیادتیاں جتنے مظالم پیپلز پارٹی پہ ہوئے ہیں وہ شاید ہی کسی دوسری جماعت پہ ہوں. تو پیپلز پارٹی اس قیمت کو سمجھتی ہے کہ جب جمہوریت ڈیریل ہو جاتی ہے اور حالات کو آپ ایک ایسے منطقے میں لے جاتے ہیں جہاں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اس غیر یقینی صورتحال کے اندر سے کوئی غیر جمہوری چیز نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اس سے بہت دور رہتی ہے, گریز کرتی ہے. تو اب پیپلز پارٹی کو اگر ہلکے کی سیاست اور پاکستان کے جمہوری اداروں کے استحکام میں سے ایک راستہ چننا پڑے تو میں پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھتا ہوں جو اس کی ڈیموکریٹک کریڈنشلز ہیں کہ وہ یہی راستہ چنے گی اور جمہوری اداروں کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرے گی, پاکستان کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچائے گی, اپنا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ شدت کے ساتھ باہر بھی دہرائے گی, پارلیمنٹ کے اندر بھی دہرائے گی. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ شاید اس نظامی کو تلپٹ کر دے گی, مجھے کم از کم ایسا نہیں لگتا. اچھا صدیق, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر مالک کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی, بڑے پازیٹیو نوٹ پر اس کا اختتام ہوا. گزشتہ رات ہم نے ڈاکٹر مالک سے اس پر تفصیلی گفتگو بھی کی. آج بلوچستان کے صوبائی وزراء نے اختر مینگل صاحب کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی. تو ایک طرف اگر اس معاملے کو آپ کی گورنمنٹ سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور دوسری جانب اگر کچھ اور اپروچ صوبائی حکومت جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے, تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ریاست کے لیول پر ایک کنکریٹ ایفرٹ ہونا چاہیے, کم از کم سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ جی بالکل آپ درست کہتے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں آپ کی اس اپروچ سے یا سوال کے اندر جو اسپرٹ مجھے نظر آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو مثبت اور اچھے تعمیری قسم کے اثرات دکھائی دیں گے. میاں صاحب کا اتنا اندیہ دے دینا یا اتنا ارادہ ظاہر کر دینا کہ وہ اس معاملے میں ذاتی طور پہ دلچسپی لیں گے یا کوئٹہ جائیں گے اور جا کے بیٹھیں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو یکجا کرنے کی کوشش کریں گے, یہ میسیج ہی بہت بڑا میسیج ہے. پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت اور ان کی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے, احترام سے دیکھا جاتا ہے انہیں. تو میاں صاحب کے کچھ پہلے سے طے شدہ اپنے کچھ علاج کے حوالے سے کچھ دوسرے پروگرام تھے اور غالباً انہوں نے آج جانا تھا باہر, لیکن جو ہی وہ باہر سے آتے ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں بھی انہوں نے اپنے وزراء کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں اور وزیر اعظم صاحب سے بھی تفصیل سے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے آنے کا انتظار آپ نہ کریں, آپ ان خطوط کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیں, رابطے شروع کر دیں تاکہ میرے آنے تک برف کسی نہ کسی حد تک پگھل جائے اور پھر ہم آگے بڑھیں. تو وہ انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام اگلے 1-2 دنوں میں شروع ہو جائے گا. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں نہ ہوں جو ٹینشن کو مزید بڑھائیں یا جو ایک کشمکش وہاں پہ چل رہی ہے اس میں اضافہ کریں, اس میں آپ انشاءاللہ کمی دیکھیں گے. صدیقی صاحب, خبر آپ نے دی کہ 1-2 دن میں اس پر کام شروع ہو جائے گا, بڑی خبر ہے یہ, کیونکہ ملاقات کی خبر تو مثبت رہی لیکن میکینزم کے بارے میں ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی زیادہ نہیں پتا تھا. اب کیا اب رابطے جو ہیں یہ صرف سیاسی جماعتوں کو جو کہ پاکستان کی قومی داری میں رہتے ہوئے آئین کو مانتے ہوئے ان کے گلے شکوے وہ دور کیے جائیں گے یا جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے بھی بات کی جائے گی؟ دیکھیں عادل صاحب, اس وقت میرا خیال ہے کہ ڈیفرینشیٹ ہمیں کرنا پڑے گا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اختر مینگل صاحب بھی احتجاج کر رہے ہیں تو مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں, کچھ خواتین کی رہائی کی بات کرتے ہیں یا پولیٹیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں, اچکزئی صاحب پولیٹیکل ایشوز کی بات کرتے ہیں, دوسرے لوگ بات کرتے ہیں. ان سے تو بات ہونی چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے اور گیو اینڈ ٹیک کے تحت آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جو لوگ ایک اور زبان میں بات کرتے ہیں, بارود کی زبان میں بات کرتے ہیں, گن کی زبان میں بات کرتے ہیں, قتل و غارت گری کی زبان میں بات کرتے ہیں اور انہیں افغانستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں جی سڑکیں بھی نہ بنے, یہاں کوئی کارخانہ بھی نہ لگے, یہاں تعلیمی ادارے بھی نہ کھلیں, یہاں ترقی بھی نہیں ہونی چاہیے, وہ بلوچستان کے عوام کے دشمن ہیں. پھر یہ چیز بھی اب طے ہے کہ وہ باہر سے فنڈنگ ان کی ہوتی ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے جو اس سارے
تو ان کے ساتھ تو پھر اسی زبان میں بات کی جائے گی جو وہ سمجھتے ہیں. وہ مکالمے کی زبان نہیں سمجھتے ہیں. وہ اگر گن سے بات کرتے ہیں تو گن کے جواب میں ظاہر ہے کہ ان کو پھر اسی ریاستی قوت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں کوئی رعایت نہیں ہے اور وہاں مکالمے کی گنجائش بھی نہیں ہے. مکالمہ وہی ہوگا جو لوگ سیاسی میدان کے اندر آئین کے پرچم تلے پاکستان کے جمہوری نظام کو سمجھتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں یا اپنی آواز اٹھا رہے ہیں یا اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ضرور ہم مل بیٹھیں گے اور جس حد تک بھی جانا پڑا ضرور جائیں گے انشاءاللہ. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آپ نے سنا عرفان صدیقی صاحب نے ایک اہم خبر دی کہ مالک صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر سے بات کی اور اگلے دن دو میں جو ہے اس پروسیس کا آغاز ہو جائے گا. بلوچستان میں جو امن و امان کی سچویشن ہے, جو مسائل ہیں, تو وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے یہ پوچھیں گے کہ ابھی تک اپوزیشن کا گرینڈ الائنس کیوں نہیں بن پایا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے سینیٹر عرفان صدیقی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی, جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی بلکہ بڑی خبر دی کہ بلوچستان کے معاملے پر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر مالک کی, جلد ایک پروسیس کا آغاز دن دو میں ہو جائے گا جسے باقاعدہ اناؤنس کیا جائے گا. اس وقت سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جے یو آئی کی رہنما بھی ہیں, تعلق بھی ان کا بلوچستان سے ہے. کامران صاحب, عید کے بعد پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مشترکہ تحریک چلانا تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ اب تو پی ٹی آئی کے صدر اور جنرل سیکرٹری پبلکلی ایک دوسرے کے خلاف نکل آئے ہیں. کے پی میں ان کے اختلافات ہیں. خیر, ان کو اگر سائڈ پہ رکھیں تو کیا آپ کی اور ان کی جماعت آپ کو اکٹھے تحریک چلاتی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہم نے اجلاس بلوا لیا تھا. مولانا صاحب نے 19 اور 20 کے لیے اجلاس طلب کر کے رکھا ہے اور 19 اور 20 کو ہمارا جنرل کونسل سیشن ہوگا. مگر مین وائل یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ظاہر ہے ان ڈیولپمنٹس پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ نظر رکھتی ہیں, جہاں اپنے معاملات پہ نظر رکھتی ہیں وہاں ملک کے معاملات پہ اور دوسری پارٹیوں کے معاملات پہ بھی نظر رکھتی ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹس میں ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ آپس میں ایک پارٹی کے دوست جو ہے وہ دست و گریبان ہیں, اور دوسری ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ایک اور تھی اور اس کے اوپر بھی ہم نے اپنے کنسرن شو کیے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ بات چیت میں انوالو ہونا. تو یہ ہمارے جو ریزرویشنز تھی اس میں یہ ون آف دی کنڈیشن تھی کہ کوئی پارٹی جو ہے انکلوڈنگ اس بات نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے اپنے تئیں. تو یہ بات بھی ہو گئی. اب اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں آ رہا, ساتھ یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے. تو باوجود ان ساری باتوں کے یہ سارا معاملہ جو ہے ہم کو اپنے جنرل کونسل سیشن میں رکھنا ہوگا. جہاں تک تحریک چلانے کی بات ہے, مولانا نے جو ہے وہ میدان گرم کرنے کا جو ہے شروع کر دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ جلسے شروع ہو گئے ہیں. مولانا کا ایک اپنا سٹائل ہے اور وہ تحریک شروع کرنے کے لیے معاملے کو ایک طریقے سے اٹھاتے ہیں. تو ہم نے جلسے شروع کر دیے ہیں. ہمارا جو سٹانس ہے وہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھیں گے کہ 1-2 مہینے میں ہم یہ معاملات اس میں کافی ہائپ جو ہے کریٹ کر لیں گے. اچھا کامران صاحب, مولانا صاحب سے گزشتہ ایک ماہ میں خود میری 1-2 ملاقاتیں ہوئیں اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے بٹوین دا پی ٹی آئی اور آپ کی پارٹی میں, جس کی ایک بنیادی وجہ پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ ہے جو مختلف پیغامات لے کے آتی ہے. اور مولانا صاحب کا ایک گلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کون عمران خان کی صحیح بات ہمیں کر رہا ہے. یہ گلہ تھا, اس میں مختلف دوست آتے تھے اور وہ سب کلیم کرتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے. تو پھر اس کے بعد ریپیٹڈلی جب یہ گلہ دیا گیا تو پھر اسد کیسر صاحب کی ڈیوٹی لگی اور اس میں ہم کنوینئنٹ بھی تھے یا کنوینئنٹ بھی ہیں اس معاملے میں ان سے بات کرنے کے لیے. اس طرف کیسر تھے, اس طرف سے میں تھا. آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنی باتیں جو ایک دوسرے کو کنوے کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو ہماری ریزرویشنز تھی وہ کنوے بھی ہو گئیں. اس میٹنگ میں بہت سے دوست بیٹھے تھے اسد کیسر صاحب کے ساتھ, حسین صاحب تھے اور ان کی لیڈرشپ تھی, نام نہیں لیتا چھوڑ دیتا ہوں. تو 2-3 اور لوگ بھی تھے. تو وہ اس میں جو میرے کنسرنز تھے پارٹی کی طرف سے
وہ میں نے کنوے کر دیے. پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ 1-2-4 دن کے بعد دوبارہ ٹیلی فونکلی جو ہے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ ساری باتیں ریپیٹ کر دیں جو اس دن ہوئی تھی. تو میں نے کہا نوٹس تو لے رہے تھے آپ. تو نہیں آؤ, پھر میں نے ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں, اور وہ ریپیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد وہ مولانا صاحب کے پاس آئے بھی ایک دوست ان کی طرف سے, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ساری باتیں جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں اور درست ہیں, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو مولانا صاحب نے مجھے بھی بلوا لیا تھا تاکہ میں بھی جو ہے نا اپڈیٹ ہو جاؤں. پھر اس کے بعد کھوکھر صاحب کے ہاں بلوایا گیا. کھوکھر صاحب کے ہاں جب بلوایا گیا تو مجھے الگ سے فون کیا گیا کہ آپ نے بیٹھنا ہے بعد میں معاملات کو جو ہے وہ اس میں کچھ ڈاکومنٹیشن جو ہونی ہے اس کے حوالے سے بیٹھنا ہے. میں نے ان کو کہا کہ پہلے تو مولانا صاحب سے اجازت لیں میری کہ میں نے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر معاملہ تو ہمارا جو ہے وہ ڈیسائیڈ تو پھر ہماری پارٹی کے اداروں نے کرنا ہے, ایون مولانا بھی خود نہیں کریں گے. تو وہ ہم گئے تھے, کھانا بھی کھایا, اپنے گلے شکوے ہوئے ہمارے جو بھی تھے. طے یہی ہوا تھا کہ یہ جب ہمارے پارٹی سیشن ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر معاملہ ہم کنوے کریں گے. یہ جنرل کونسل سیشن جو ہے وہ 18-19 کو طلب بھی کر لیا مولانا نے. مین وائل یہ 2 ڈیولپمنٹس ہیں, اور دونوں ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں نے 2-4 دفعہ جو ہے وہ میڈیا پہ کہا بھی ہے اس حوالے سے کہ مجھے کلیئرٹی چاہیے. مولانا صاحب کو بھی چاہیے ہوگی, مولانا صاحب نے ابھی تک بات نہیں کی ہے, مولانا صاحب کی میری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے عید کے بعد, مگر کلیئرٹی چاہیے. وہ کلیئرٹی آ جائے گی, پھر اس کو بھی سامنے رکھیں گے, پارٹی کے سامنے رکھیں گے, اور پھر جو پارٹی فیصلہ کرے گی وہ یقیناً جو ہے نا ہم کو اسی پہ عمل کرنا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے کامران صاحب, چولستان کینالز والے معاملے پر عرفان صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ کیونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی خطرے میں ہے تو اور انہوں نے سیاست کرنی ہے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کسی فورم پر اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کیا, مخالفت نہیں کی. اب چونکہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے یہ چیز شروع کر دی ہے تو اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے پیپلز پارٹی کی اس کی مخالفت کرنا مجبوری ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ تو جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ممکن ہے کہ کوئی ہمارا پنجاب صوبہ بھائی جو ہے وہ کسی کا حق نہ کھا رہا ہو, ممکن ہے, مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی کا حق کھا رہا ہو. تو اگر اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلوا لیا جاتا, اس میں نے سینٹ میں موو بھی کیا ہوا اس حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پارلیمان کو اعتماد میں لے لیا جاتا, اس پہ ایسی اسٹیٹمنٹ آ جاتی, اس کے لیے بھی موو کیا ہوا, تو یقیناً جو ہے میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے. اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ بڑے لوگ, طاقتور لوگ فیصلے کر لیتے ہیں, پارلیمان آپ کی اعتماد میں نہیں لی جاتی, جو دستور کے تحت ادارے ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, اور پھر اس طرح سے بالا فیصلے کر لیے جاتے ہیں. یقیناً پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس معاملے میں ملے ہوئے تھے, ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں انڈرسٹینڈنگ تھی. زرداری صاحب کے آفیشیل جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ٹویٹ بھی ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد جب JUI کی طرف سے اور قوم پرستوں کی طرف سے اس معاملے پہ جو ٹف ٹائم دیا جانے لگا, تو پھر اب کبھی وہ دائیں دیکھتے ہیں, کبھی دوسری پارٹی بائیں دیکھتی ہے. تو وہ ان کا انٹرنل مسئلہ کہ انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے یا نہیں, مگر اس وقت جو ایکسٹرنل مسئلہ ہے یا پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اداروں میں لائے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیسے کیے ہیں. آپ نے جو ہے نا اس کو پارلیمان میں اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا اتنا بڑا منصوبہ بنا لیا, کس طرح سے منصوبہ بنانے سے پہلے آپ نے CCI کو جو ہے نا وہ کانفیڈنس میں نہیں لیا. سوالات یہ ہیں, یہ ان دونوں میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے گھر میں بیٹھ کے کیا فیصلہ کیا. سینیٹر کامران مرتضی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد امریکہ کی جانب سے چائنا پر جو ٹیرف لگایا گیا ہے وہ 125% سے بڑھ کر اب 145% ہو چکا ہے, اور اس فیصلے کے بعد امریکہ میں سٹاک ایکسچینج میں کل جو ریکوری ہوئی تھی, آج بڑی تیزی سے ایک دفعہ پھر سٹاک مارکیٹس گرنا شروع ہو چکی ہیں. بریک کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے, ہمیں ڈاکٹر اکرام الحق اور یوسف نظر صاحب جوائن کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता चंद हफ्तों से दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान जो जारी तिजारती जंग है उसमें शिद्दत आती जा रही है, जिसने पूरी दुनिया को एक हैजान की सी सूरत हाल उसमें पैदा कर दी है। अमेरिका चाइना पर इजाफी टैरिफ आयद कर रहा है और चाइना जवाब में अमेरिका पर मजीद इजाफी टैरिफ का ऐलान कर रहा है। लिबरेशन डे टैरिफ के बाद चीन पर आयद मजमूई अमरीकी टैरिफ 54% हो गया था, जिसके बाद चाइना ने अमरीकी मसनूआत की दरामद पर 34% टैरिफ आयद करने और अमरीका पर दीगर तिजारती पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। और चीन के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर चाइना ने 34% टैरिफ वापस ना लिया तो अमेरिका चाइना पर आए टैरिफ को बढ़ाकर 104% कर देगा। चाइना पर यह 104% टैरिफ गुज़श्ता रोज नाफिज हो चुका है और अब चाइना ने अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी मसनूआत की दरामद पर आए टैरिफ बढ़ाकर 84% करने और साथ ही मजीद तिजारती पाबंदियों का ऐलान भी कर दिया है, जिसके जवाब में अब अमेरिका ने चाइना पर आए तिजारती टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया है। गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अमेरिका की जानिब से चाइना पर आए टैरिफ को 125% तक बढ़ा रहा हूं, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। चाइना ने टैरिफ के मामले पर अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने अगर रविश ना बदली तो आखिरी हद तक लड़ेंगे। चाइनीज जो वजारत तिजारत है उनके बकौल चाइना का मौक़िफ़ वाज़े और मुस्तकिल है कि बातचीत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन बातचीत बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियां चाइना से निमटने का दुरुस्त तरीका नहीं। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। दोनों ममालिक के दरमियान इस तिजारती जंग में कोई भी फरीक लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अमेरिका ने जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले ममालिक पर जो टैरिफ आयद किया था उसको 90 डेज के लिए मुअख्खर कर दिया है, जबकि 10% बेस लाइन टैरिफ बदस्तूर लागू रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर अपने फैसलों का दिफा इन अल्फाज में किया। Did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it, and that's what I did with China because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद किए गए टैरिफ में रिलीफ के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। आज ताइवान की स्टॉक मार्केट 9% से ज्यादा इजाफे के साथ बंद हुई, जबकि हांगकांग की मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। अमेरिका के जो की स्टॉक एक्सचेंज जो है वहां पे भी 2000 पॉइंट्स तेजी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि तेल की कीमतों में 3.7% कमी के बाद एक बार फिर 5% इजाफा हुआ। ब्रेंट क्रूड की कीमत 63.40 डॉलर फी बैरल तक हो चुकी है, जबकि कुदरती गैस की कीमत में 10% इजाफा हुआ। अमरीकी स्टॉक डाउ जोन्स की कदर में 7.9% और S&P की कदर में तकरीबन 9.5% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब यूरोपियन कमीशन की सदर ने भी जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोजा वक्फे का ऐलान किया है और उनके बकौल हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात को एक मौका दिया जाए। यूरोपीय यूनियन के जवाबी इक़दामात को रुकन ममालिक की भरपूर हिमायत हासिल है, लेकिन हमने इन इक़दामात को 90 दिन के लिए मौखिर कर दिया है। वाज़ेह है कि यूरोपीय यूनियन ने 2 रोज पहले अमेरिका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की टैरिफ आयद करने की मंजूरी दी थी। अमेरिकी सदर के इस फैसले से आलमी मार्केट्स में फिलहाल तो हमने देखा एक स्लम्प आया, फिर तेजी देखने में आई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को खुद अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से उनके हालिया इक़दामात पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सेनेटर जो एडम शिफ हैं उन्होंने सवाल उठाया कि ये बड़ा सुनने वाला सवाल है नाज़रीन कि कहीं बड़े पैमाने पर मार्केट्स गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फायदा तो नहीं पहुंच रहा। इसी तरह एक और डेमोक्रेट सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न ने सवाल उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए क्या स्टॉक मार्केट का इस्तेमाल तो नहीं किया, जिसका खमियाजा छोटे कारोबारी हजरात को भुगतना पड़ रहा है। यकीनी तौर पर यह करप्शन लगती है उनके अल्फाज में। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने अमरीकी कांग्रेस से तहकीकात का भी मुतालबा किया है। इस सारे मामले का आलमी मईशतों और खुद
امریکہ کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دو معروف ماہر معیشت، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اور یوسف نظر صاحب، جو بڑا زبردست اپنا کالم بھی لکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. یہ جو ایک تجارتی جنگ ہم نے دیکھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے ساتھ چھیڑی، اب دنیا کے ساتھ تو بند کر دیا ہے لیکن چائنا کے ساتھ انہوں نے ڈبل اپ کر دیا ہے. کیا یہ دو بچوں کی لڑائی کہیں جا کے ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اب جو ہے لائنز بڑی واضح ہو گئی ہیں، کیونکہ چائنا کا پہلی دفعہ ایک سینکشنز لگانا اور خاص طور پر وہ جو ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. یعنی کہ آج تک تو امریکہ کے اوپر کبھی کسی نے سینکشنز نہیں لگائے تھے، الٹا امریکنز جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے اوپر سینکشنز لگاتے رہے. تو یہ ایک جو امپائر کی جنگ تھی، جس کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکن امپائرز کی جو ایک بڑی ہی ایک ایسے کروشل پیریڈ میں داخل ہو گیا ہے، جہاں انہوں نے آل آؤٹ جو ہے وہ وار کا آغاز کیا ہے چائنا کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں پر تو وہ جنگی معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے تھے، مگر جب سے افغانستان سے ان کی روانگی ہوئی اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کا میتھڈ ہے میڈنس کا، اس میں اضافہ ہوا ہے. اب چائنا تو اس سے بہت بچتا ہے کہ وہ کسی وار میں نہ جائے تاکہ ان کی اکنامک بلیڈنگ نہ ہو، مگر اب دیکھنا ہے کہ اس وار میں بھی کیا وہ اس میں کامیاب ہوگا امریکہ کہ وہ چائنا کے اکانومی پہ کوئی ڈینٹ ڈال سکے، یا وہ ورلڈ آرڈر جو اب چائنا کی طرف موو کر رہا تھا اکنامکس کا، اس پہ کوئی تبدیلی لا سکے. تو یہ جنگ تو اسی پیٹرن میں دیکھنی چاہیے. اس کا پرسپیکٹو تو اب بڑا کلیئر ہے کہ یہ دراصل امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ٹریڈ وار ہے یہ اس کا محور ہے. اب ظاہر ہے اس میں دوسرے ممالک پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ہمارے ہاں جو ایک پاور ہے کہ ہم ایسکیلیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت بڑے امپورٹر ہیں پوری دنیا میں. امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنس بھی تو ہے ملکوں کی، یعنی کہ امریکہ 4 ٹریلین سے زیادہ ڈالر کی چیزیں امپورٹ کرتا ہے، جس میں آف کورس ان کو بہت سے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا بھی سامنا ہے. اب یہ امریکہ سے یہ جو بات ہے کہ وہ واپس آ جائے گی ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ، وہ تو نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے تو وقت درکار ہے، اور پھر کیا آپ اس کم قیمت پہ چیزیں تیار کر سکیں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ وار جو ہے، چونکہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی ہم واپس ٹیبل پہ آئیں گے، اور اس جو دنیا کے اندر جو ٹریڈ تھی وہ چونکہ چائنا کی طرف ٹلٹ کر رہی تھی اور اب ان کا آرڈر اسٹیبلش ہو رہا تھا، اس کو کیسے ریورس کر پائیں گے. تو الٹیمیٹلی تو چائنا اور امریکہ کو ٹیبل پر ہی بیٹھ کر اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے، اور پھر کہیں نہ کہیں جا کر کوئی اس پہ درمیانی راستہ نکلے گا. ٹھیک. یوسف نظر صاحب، کیا ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا؟ دوسرا آبویسلی یو ایس جو ہے وہ تو تھریٹنڈ تھے، چائنیز جس طرح سے اکانومی گرو کر رہی تھی، کیا یہ تھوڑا بہت چائنیز جو اکانومی جس رفتار سے جس طرح سے دنیا بھر میں اپنا اثر رسوخ چائنا کا پڑ رہا تھا، کیا اس میں تھوڑا بہت آپ کو کمی آتی دکھ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وے ٹو لیٹ اور چائنا جو ہے وہ آگے جا کے ٹیک اوور ہی کرے گا؟ جی شکریہ. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں میں تھوڑا سا آپ کے لیے بھی اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی شیئر کر لوں. وائٹ ہاؤس نے آفیشلز نے کہا ہے کہ چائنا پہ ٹریلف جو ہے وہ 125% نہیں بلکہ 145% ہے. یہ لیٹسٹ ہے. اور اب یہ ہوا ہے کہ اس وقت جو امریکن اسٹاک مارکیٹس ہیں بہت تیزی سے گر رہی ہیں، اور بڑی تیزی سے گر رہی ہیں. اس وقت مثال کے طور پر جو ان کا ٹیکنالوجی کا انڈیکس ہے نیسڈیک، وہ تقریباً 1000 پوائنٹس جو ہے وہ گر گیا ہے. ڈاؤ جونز 1700 جو ہے پوائنٹس گر چکا ہے. مطلب یہ کہ کوئی 5 سے 6% مارکیٹس اس وقت ڈاؤن ہیں. تو جو کل ریلیف آیا تھا وہ یو ایس مارکیٹس میں تقریباً ریورس ہوتا نظر آ رہا ہے، اور کل آپ دیکھیے گا کہ یورپ اور ایشین مارکیٹس بھی ڈاؤن ہوں گی. یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اس میں جو انہوں نے جو 90 ڈے کا جو انہوں نے دیا تھا پاز، اس میں جو ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایگزمپشن میں چائنا، کینیڈا اور میکسیکو شامل نہیں ہیں. چائنا، میکسیکو اور کینیڈا جو ہیں وہ امریکہ کے 3 لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، شامل نہیں ہیں. تو جو 3 لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں تو شامل ہیں ہی نہیں. تو میرے خیال سے یہ جو مارکیٹس کا ریئیکشن تھا
یہ تھوڑا پریمیچور تھا، لیکن اب مارکیٹس کو تھوڑا یہ ریئلٹی سنک ان ہو رہی ہے کہ معاملہ جو ہے بہت گمبھیر ہے اور اتنی آسانی سے یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. اس میں بھی جو سب سے بڑا جو رول پلے کیا ہے ٹرمپ صاحب کے اس ٹیمپرری، میں سمجھتا ہوں میجر میں یا ریلیف میں آپ کہہ لیں، وہ ان کا یہ جو اسٹیپ بیک ہے، یہ ریٹریٹ جو ہے، اس کی وجہ کوئی سیاسی نہیں تھی. اس کی وجہ جو تھی، جو عام طور پہ جو دیکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ مارکیٹس کا ریئیکشن تھا کہ مارکیٹس نے جس بری طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا ٹرمپ صاحب، اس سے تھوڑے خائف ہوئے اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو اب جو صورتحال بن رہی ہے اس میں دیکھنا یہ پڑے گا، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اسٹاک مارکیٹ سے بھی زیادہ، وہ ہے امریکہ کی جو بانڈ مارکیٹس ہیں وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں. دیکھیں امریکہ کی جو بانڈ مارکیٹ ہے بہت بڑی ہے، یہ تقریباً $30 ٹریلین کی ہے، اور اس میں تقریباً روزانہ جو ہے کوئی $1 ٹریلین کا ٹرن اوور ہوتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی طاقت بھی ہے جو امریکی صدرت سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے گلوبل مارکیٹس. گلوبل مارکیٹس کے ریئیکشن نے امریکی صدر کو مجبور کیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نہ تو امریکہ اس وقت پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ ہی چائنا، اور تو سیاسی تو مجھے اس وقت کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی ایک دم سے کوئی وہ لوگ مذاکراتی ٹیبل پہ آ جائیں گے. لیکن اگر مارکیٹس اس طرح گرتی ہیں، اور خاص طور پہ جو US بانڈ مارکیٹ ہے، اگر اس میں بھی جو ہے اس کی جو US بانڈز کی پرائسز اگر گرتی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے پھر اپنے اقدامات پہ غور کریں. اس لیے کہ ابھی تو انہوں نے ٹیمپرری طور پہ شکست لی تھی، لیکن وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ اس نے جو ہے ہمارے جو اقدامات تھے اس کو رسپیکٹ نہیں کیا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ چائنا جو ہے وہ اسٹیپ بیک کرے گا. لیکن اس میں ایک اور بات ہے، اور وہ سمجھنے کی ہے، جیسا کہ آپ نے پوچھا چائنا کے متعلق. چائنا کا جو ایکسپورٹس ہیں وہ کسی زمانے میں اس کا جو قومی پیداوار تھی اس کا 30% سے بھی زیادہ تھی، اب وہ تقریباً 20% سے کم ہے. اور چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کا صرف جو ہے 13% یا 14% جو ہے وہ امریکہ کو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جو امریکہ کو ایکسپورٹس ہیں چائنا کی، وہ اس کے GDP کا تقریباً 3% سے بھی تھوڑا سا کم ہے. تو یہ جو عام تاثر ہے کہ چائنا بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے آن یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ اتنا صحیح نہیں ہے. اسی لیے یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یوسف نذر صاحب، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تجارتی جنگ محصولات کی بات ہو رہی ہے. یوسف نذر صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پوری سچویشن میں پاکستان کے لیے اپرچونٹیز کہاں ہیں اور چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا اگرچہ امریکہ کے ساتھ تو ٹریڈ میں کوئی بہت بڑا شیئر نہیں ہے، مگر اپنے لحاظ سے یہ 5 بلین سے ذرا تھوڑی سی زیادہ جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہیں، یہ بھی ہمارے لیے تو بہت سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ ہیں ہی بہت کم، اور پھر اس میں بھی 17 بلین کے قریب تو صرف ہم ٹیکسٹائل کی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر امریکہ میں ڈیمانڈ میں کنٹریکشن ہوئی، اور اس میں ہمیں جیسے آج 1-2 اس کے بارے میں سٹڈیز اخبارات میں چھپی ہیں کہ یہ 2 بلین تک بھی جا سکتا ہے، اور کوئی $600 ملین سے شروع کر کے لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کیا ہے. اب پاکستان کی تو اتنی سگنیفیکنس اگرچہ ان کے لیے نہیں ہے، مگر پاکستان کے جیسے میں نے عرض کیا اپنے لیے تو مسائل ہیں. اور اگر اوور آل ڈسرپشن ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سب سے بڑا جو ہمارا ایکسپورٹ کا پارٹنر ہے وہ تو EU ہے، اور وہاں کیا ہوگا. اور اگر چائنا نے وہاں اپنی جو ہے ٹیکسٹائل وہاں ڈمپ کی اور اس کی پرائس ہم سے بھی لوور کر دی، کیونکہ چائنا کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ایسا کر سکتے ہیں اور ماضی میں کرتے بھی رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اور مشکلات کھڑی ہوں گی. تو پاکستان کے لیے امریکہ اور پھر اوور آل جو اس کے ٹریڈنگ کی سچویشن ہے اس کے لیے مسائل اس وقت زیادہ ہیں. اگرچہ بہت سے لوگ اسے اپرچونٹی میں بدلنے کی بات کر رہے ہیں، مگر زیادہ تر ہمارے ہاں جو ایکسپورٹ کا پوٹینشیل ہے وہ اتنا کمپیٹیٹیو بھی نہیں ہے. پھر ہم نے خود پہلے اپنے ٹیرفس اتنے ہائی رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم ادھر لوور کریں گے تو پھر ہمارے فسکل ڈیفیسٹ بڑھیں گے، کیونکہ ہمیں عادت رہی ہے کہ اپنے سارا جو بجٹ ہے
وہ ہم نے امپورٹ کا ایک زمانے میں 60% تک کے ٹیکسز تو ہم امپورٹ کی سٹیج پر اکٹھے کرتے تھے، اور اب بھی کہنے کے باوجود بھی ہم نے اپنے ٹیرف میں کوئی ریئلائزیشن نہیں کی تھی کہ اتنے ہائی ریٹ کے اوپر ہم کیسے اچھے ایکسپورٹر بن سکتے ہیں، جبکہ ہمارا 80% مال تو امپورٹ سے آتا ہے، تو پھر ہم کچھ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب ٹیکسٹائل کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، کاٹن بیلز بھی ہم ایک زمانے میں مصر کی لنٹ کے برابر بناتے تھے اور ہماری کوالٹی تھی، آج ہم وہ بھی باہر سے منگواتے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم امریکہ سے زیادہ لے لیں گے تو اس کے بدلے میں امریکہ ہمارا یہ کم کر دے گا، جو انہوں نے ہمارا ریٹ بڑھایا ہے، جس کے اوپر ابھی 90 دن کے لیے تو کوئی میریٹوریم بھی ہے۔ مگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ اپنا ٹریڈ بیلنس بھی کچھ امریکہ سے بہتر کر سکے، اور اگر چیزیں زیادہ امپورٹ کرے گا امریکہ سے تو پھر ان کے پاس اتنے ڈالرز ہی نہیں ہیں کہ یہ ٹریڈ اپنے کر سکے اور پھر اپنے ڈیفیسٹ کو روک سکیں۔ تو پاکستان کے بارے میں جو ہمارے چلیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، کاش میرے پاس مزید ٹائم ہوتا تو آپ کی اور یوسف نظر صاحب کی یہ ڈیبیٹ انٹرسٹنگ رکھیں گے، لیکن جس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں تو ہوپ فلی چند دنوں میں آپ دوبارہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔